اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ نامی ایک صحابی بھی تھے۔ ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا لقب طاغیہ تھا، اور اسے بتایا کہ یہ محمد علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہے۔ تو طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں، یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد علیہ السلام کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اتنا سارا ملک بھی دے دو اور اربوں کا مالک بھی بنا دو تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں۔ تو اس پر طاغیہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، تم جو چاہے کرو۔ چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے 3 اندازوں سے کہا، اس طرح تیر ان پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں جس سے یہ مرنے نہ پائیں اور خوف زدہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب بادشاہ نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا لیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی گئی اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے کر جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں۔ وہ سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا تم کیوں روئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے میرے پاس جانیں ہوں اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے۔ اس طاغیہ بادشاہ نے ان کے اس جواب سے متاثر ہو کر کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ لوں گا، یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر کو سارے حالات بتائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمنوں کو چومنے کی جو ناگوار حضرت عبداللہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔